بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر آئین کے ساتھ ناس نہ ہوئی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ایک تو نیو یارک میں میلہ لگا ہوا ہے، یعنی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا۔ اسلامی ممالک کے سربراہان وہاں موجود ہیں، 8-9 ممالک کے سربراہان نے ملاقات کی ٹرمپ میں، اور شہباز شریف جب ملے تو جس انداز میں ملے اس کے بڑے چرچے ہیں، بلکہ سوشل میڈیا میں بڑا شور ہے اس کا۔ ایک تو وہ ہے، دوسری جانب فلک جاوید پی ٹی آئی کی وہ جو بلاگر تھیں، بڑی اہم، یہ صنم جاوید کی بہن، وہ کہاں ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا وہ گرفتار ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ یہ بتاؤں گا آپ کو۔ اور صاحبزادہ حامد رضا کا استعفیٰ، سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں، انہوں نے استعفیٰ دیا، کہاں سے دیا، کیسے دیا، یہ بھی بتاؤں گا۔ اور ابھی ٹرمپ سے فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کی ایک ملاقات باقی ہے۔ اس ملاقات میں کیا کچھ ہوگا؟ جسٹس طارق جہانگیری کی مشکلات لگتا ہے بڑھ گئی ہیں۔ ان تمام باتوں کو گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات یہی کرتے کہ جو ملاقات ہوئی شہباز شریف کی، اس میں شہباز شریف کی باڈی لینگویج جو تھی وہ بڑی مضبوط تھی۔ اب کچھ لوگوں کو وہ پسند آئی، کچھ لوگوں کو وہ پسند نہیں آئی۔ شہباز شریف کا قد چھوٹا ہے ٹرمپ سے، یعنی جسمانی طور پہ، ورنہ اس وقت تو برابری کی سطح مل رہے ہیں۔ وہ یہاں کے وزیر اعظم، وہ وہاں کے صدر، وہ اپنی جگہ، انہیں بلایا تھا دعوت پہ، وہاں گئے۔ لیکن جس انداز میں انہوں نے ہاتھ پکڑا ہوا اور جس انداز میں وہ گفتگو کر رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا کا عنوان بنی ہوئی ہے۔ اور شہباز شریف کی وہ جو ایک تاریخی، بلکہ ایک ان کی شناختی علامت ہے نا، کہ وہ انگلی چلا چلا کے بات کرتے ہیں، تو وہاں بھی انگلی چل رہی ہے ان کی۔ اب اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے وہ ایک آدھ دن میں سب کے سامنے آ جائے گا، لیکن فی الحال تو یہ سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے۔ شہباز شریف کا جو باڈی لینگویج تھی وہ بہت اچھی تھی یا بہتر تھی، لیکن مخالفین اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں کہ نہیں جی یہ کچھ ذرا اوور ہوئے ہوئے تھے۔ بہرحال جس کو نہیں پسند اس کو نہیں پسند، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، اور جس کو پسند ہے اس کو وہ صاحب ان کی ادا اچھی لگ رہی ہے۔ لیکن ابھی سائیڈ لائن ایک ملاقات رہتی ہے جس میں صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کرنی ہے۔ اسی وقت بھی ہو سکتی ہے، امکانات موجود ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں کب ہونی ہے۔ تاہم اس سے بہت سی امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں۔ فی الحال جو ٹرمپ نے بات چیت کی اس میں انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو اسرائیلی یرغمالی ہے ان کی رہائی ہونی چاہیے، اور حماس کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، فلسطینی ریاست بننی چاہیے۔ لیکن اس نے 65,000 جو کہا کہ وہاں مارے گئے لوگ، ان کی بات اس ملاقات میں نہیں کی، افسوس کا اظہار نہیں کیا۔ اقوام متحدہ کی تقریب میں یہ بات کی کہ ایسا ہوا ہے۔ اب وہاں پہ جو غزہ کی حفاظت کے لیے یا فلسطین کو جس طرح تسلیم کیا گیا، اس پہ بھی دنیا بھر میں دو رائے منائیں گے۔ ایک یہ کہ سعودی عرب کے شیلٹر کے نیچے اسلامی ممالک کو اکٹھا کیا گیا، اور ٹرمپ بہادر جو ہیں وہ اپنے وہ جو ہے نا امن ایوارڈ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، تو اس کے لیے سب یک زبان ہوئے ہیں اور فلسطین کر رہے ہیں، فلسطین کو تسلیم بھی کیا ہے۔ لیکن معاملہ جب ہوگا حل، جب ٹرمپ صاحب ہاتھ کھینچیں گے اسرائیل سے۔ انہیں ظلم و تشدد کی بات ابھی تک نہیں کی، صرف مفادات کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ نظام جو موجود ہے دنیا کا وہ صرف مفادات پر ہی ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے مفادات دیکھ رہا ہے۔ جس طرح بھارت میں جس کی سرمایہ کاری وہ اپنے مفادات دیکھتا ہے۔ پاکستان سے جب جنگ ہوئی تھی انہیں ساتھ نہیں دیا تھا کیونکہ ان کے مفادات تھے۔ تو دنیا میں اس وقت جو نظام چل رہا ہے وہ مفادات کا چل رہا ہے۔ اب یہاں ٹرمپ کے کیا مفادات ہیں، وہ کیا چاہتا ہے، اور وہ کس انداز میں وہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں اسرائیل سے ہاتھ کھینچے گا یا نہیں کھینچے گا۔ وہ کبھی تک تو نہیں کھینچ رہا۔ وہ ظلم و تشدد، دنیا بول اٹھی، دنیا چیخ اٹھی کہ اس کے اپنے فوجیوں نے سامان لے جانے سے انکار کر دیا، اسلحہ لے جانے سے انکار کر دیا امریکہ، اور دوسری دنیا میں احتجاج، سارے امریکہ میں احتجاج، لندن میں احتجاج، لیکن اس پہ نہیں بول رہے۔
ہاں ٹرمپ صاحب نے لندن کے میئر جو ہے وہ مسلمان ہے صادق خان، اس کے خلاف بولے کہ وہ اسلامی نظام وہاں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی آپ کا کیا تعلق، ایک میئر کہاں سب سے بڑی سپر پاور کے آپ صدر، اور آپ لندن کے میئر سے اٹ کھڑکا لگا رہے ہیں، یہ کہاں کی بات ہے؟ تو یہ ان کی وہی ہے جس طرح وہ لطیفے کرتے ہیں۔ کل اقوام متحدہ کے اجلاس میں بھی انہیں یہی کیا، لطیفے اپنی تقریر میں چھوڑے، لوگ ہنستے رہے، وہ اپنے اس میں ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ طارق جہانگیری کی کیا مشکل ہے۔ طارق جہانگیری کے لیے ججز گئے تھے، 5 ججز، وہ جو خط لکھے وہ گئے تھے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کرے سپریم کورٹ، اور سائل بن کے گئے تھے، لیکن بھائی تھو گئے درخواستیں واپس، اور انہوں نے الزام کیا لگایا کہ آپ کو درخواست لکھنی نہیں آتی، آپ کو حق ہی نہیں بتا، یہ جو آپ ریلیف لینے آئے۔ اب طارق جہانگیری خود پیش ہو گئے، ایک اور پٹیشن انہوں نے درخواست دے دی کہ جناب نہیں، یہ بڑا اہم واقعہ ہے، اس کو میرے ذاتی، میں ایک جج ہوں اور میرے روک دیا گیا کام کرنے سے، تو اس کو فوری طور پہ اس پہ سنا جائے، ورنہ بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اچھا یہی مشکلات نہیں ان کے لیے، سندھ حکومت نے بھی آئینی عدالت میں ان کے خلاف کہا دیا کہ جناب ایک جج ہے اور وہ 1 سال سے اسٹے پہ چل رہا ہے، اس کی جعلی ڈگری ہے، جامعہ کراچی نے کہہ دیا جعلی ہے، لیکن اس کے باوجود اسٹے پہ وہ چل رہا ہے۔ تو اب خاصے مشکلات میں ایسا لگتا ہے کہ باجی ان کی نوکری جو ہے وہ خطرے میں ہے، اور ان کے ساتھ پھر وہ 5 ججز بھی۔ اچھا اب بات کرتے ہیں کہ صاحبزادہ حامد رضا کا استعفیٰ۔ تو پی ٹی آئی کا ایک بڑا مزیدار اصول ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ تو ٹرولنگ کرتے ہی ہیں، دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن وہ اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ انہوں نے صاحبزادہ حامد رضا جو کہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں، جو کہ اصل یعنی پی ٹی آئی کا چہرہ ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی تو بین تھی، یا پی ٹی آئی کو تو الیکشن نہیں لڑا، پی ٹی آئی کو تو بلے کا نشان نہیں تھا، تو سارے تھے آزاد حیثیت سے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے تھے۔ اس کے سربراہ کی ٹرولنگ ہو رہی تھی، اور اس کو ٹاؤٹ کہا جا رہا ہے، عسکری ٹاؤٹ کہا جا رہا ہے، اور اس کو کہا جا رہا ہے مفادات۔ تو یہ خاص جو گروپنگ ہے نا پی ٹی آئی میں، اس کے تحت یہ کام ہو رہا ہے۔ جیسے علی محمد خان، وہ واحد تھے جو اسمبلی میں بیٹھے تھے جو عمران خان کے خلاف عدم اعتماد ہوا تھا، اور انہوں نے ایک بڑی دھویں دار تاریخی تقریر کی تھی اپنی پارٹی اور اپنے لیڈر کے حق میں، وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن وہ سنا کے گئے تھے اپنی بات، تو اس کی بھی جناب ہو رہی، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اظہر مشوانی جو ہے ان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں بھائی اس نے پورے وقت میں ساتھ دیا پی ٹی آئی کا، لہٰذا مجھ سے کچھ نہیں کہتے، لیکن دوست دشمن کو پہچاننا چاہیے، جو بھگوڑے ہیں وہ ہمیں کچھ سکھانے کی کوشش کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ علی محمد خان کو بھی کہنا پڑ گیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ جی فلک جاوید بہت سے مقدمات میں مطلوب ہے، بلاگر بھی ہیں، اور پھر وہ چیلنج بھی حکومت کو کرتی تھی، ریاست کے اور قومی اداروں کے خلاف بہت باتیں کرتی تھی، تمسخر اڑاتی تھی، بہت کچھ نہیں کیا، وہ روپوش تھی۔ کل رات خبر ملی کہ جناب انہیں اسلام آباد سے گرفتار کر لیا، جبکہ ادارے یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے گرفتار نہیں کیا، لیکن پی ٹی آئی کہتی ہے جی گرفتار کر لیا۔ اور کہاں سے کیا؟ یعنی سلمان اکرم راجہ کے فلیٹ سے، یعنی ایک اشتہاری، ایک مفرور، ایک قانون دان کے فلیٹ سے نکلی، جہاں انہوں نے پناہ دی ہوئی تھی۔ نمبر 1 بڑے قد کاٹ کے وکیل ہیں، قانون دان ہیں سلمان اکرم راجہ، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نہ کیا بھی نہیں ہوگا انہوں نے، کیوں کہ پی ٹی آئی کی لڑائی ہے نا، گروپنگ ہے، تو سلمان اکرم راجہ کو نیچا کرنے کے لیے بلکہ کہا گیا کہ ان کا ایک کوئی اور دوست ہیں، ساتھی ہیں، کوئی حیدر نامی، انہوں نے مخبری کی ہے اور انہوں نے پکڑوا دیا۔ یہ پی ٹی آئی کا محکم ہے، ان کے ولاگر، ان کا سوشل بریگیڈ یہ شور مچا رہا ہے، لیکن حکومتی ادارہ کریں نہیں ہمارے پاس نہیں ہے۔ تاہم کسی کو نہیں پتا کہ فلک شیر کہاں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ بھی کے پی میں ہوں گی، جس طرح ان کی بہن سی ایم کی مہمان ہے اسی طرح وہ بھی مہمان ہوگی، لیکن اب اس ایک تیر سے 2 شکار کیے گئے، ایک تو حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، دوسری طرف سلمان اکرم راجہ کے خلاف ایک مہم چلائی گئی، ٹرولنگ کی گئی کہ جناب ان کے فلیٹ سے نکلی، تو اب آپ خود کہانی خود بنا لیں، اب ویلاگر ہے سب، سوشل میڈیا جو مرضی بنا لیں، ٹرولنگ کر لیں، تو یعنی کسی کی عزت وہاں محفوظ نہیں، نہ اپنوں کو چھوڑتے ہیں نہ کسی اور کو چھوڑتے ہیں۔ تو یہ معاملات اس حد تک بگڑ گئے ہیں کہ جاوید وسارم جاوید بھی وہاں ہے کے پی میں، اور سارے مفرور جن کو سزا ہوئی ہے سب کے پی میں ہیں، اور کے پی ایسا لگ رہا ہے جب کوئی علاقہ غیر ہے، حکومت کی جیسے ریٹی نہیں ہے، وفاقی حکومت یا دوسرے صوبے جو وہاں جا کے گرفتار نہیں کر سکتے، تو ایک
انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک جگہ اگر سارے اکٹھے ہونے تو ہو جان، کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی حکومت بڑی شانتی رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، سکون سے، کہ اگر ایک جگہ جا کے پھنستے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، تو سارے اپنا ٹائم گزار چکے ہیں اپیلوں کا، اور سب مفرور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہا یہی جا رہا ہے، یہ بھی ایک اندازہ ہے کہ فلک شیر بھی وہیں ہوگی، لیکن ایک تیر سے دو شکار کیے گئے. حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور سلمان اکرم راجہ کی ٹرولنگ کی گئی کہ ان کے فلیٹ سے برآمد ہو گئی. ایک دفعہ انہوں نے ان کی بالکنی سے اپنی تصویر بھی شیئر کی، جو ہو بھی سکتا ہے یہ صحیح ہو، لیکن اب حکومتی اداروں کو وضاحت کرنی پڑے گی. اگر گرفتار کی ہے تو پھر اسے اداروں میں پیش کریں، عدالت میں لائیں، اس کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ اسے فیس کریں، اور آپ اپنے مقدمات لڑائیں. لیکن اگر اس طرح گم و گو کی حالت ہوگی تو پھر تو حکومت پر بھی تنقید ہوگی اور باقی بھی، اور جو منفی پروپیگنڈا کرنے والے ہیں ان کی چاندی ہو جائے گی. لہٰذا حکومت کو بھی سوچنا چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے. اس وقت اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کا مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ آباد. جانے سے پہلے بہت سی آپ کے لیے دعائیں. خدا آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیں. اللہ نگہبان.